اور جب میں بائبل مقدس میں سے اس بات کو دیکھ رہا تھا، جو چیپٹر ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، بڑا ہی خوبصورت چیپٹر، اور اس میں ایک بات جو خاص طور پر یسایہ کو بیان کی گئی، اور وہ اس میں ایک بڑی خاص بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اور چیپٹر 40 میں اگر آپ دیکھیں یسایہ کی کتاب، اس کا 40واں باب 6 آیت سے پڑھوں گا۔ ایک آواز آئی کہ منادی کر، اور میں نے کہا میں کیا منادی کروں؟ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند۔ گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم ہے۔ آمین۔ میں جب اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو میں کئی لمحے صرف اس بات پر ٹھہر گیا کہ یہاں پر لکھا ہے پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم ہے۔ کرونا وائرس کے سیزن میں، اس پینڈیمک میں، ہم نے بہت ساری چیزوں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا۔ بڑی بڑی کمپنیز ختم ہو گئیں، بڑے بڑے کاروبار جو 100 سال سے 50 سال سے 60 سال سے چل رہے تھے، ان کے آباء و اجداد نے شروع کیے۔ ہم نے دیکھا کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے، کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے ان کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا، اور شاید آج کئیوں کے کاروبار کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ کئیوں نے نام چینج کر لیے، کئیوں نے دوسرا بزنس شروع کر دیا۔ حالات بدل گئے، سچویشن بدل گئی۔ اور میں اس کو یوں ہی لوں گا کہ جب انسان اپنی پاور میں ہوتا ہے تو وہ پرماننٹ چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم ٹیمپریری چیزوں کے اوپر آنکھ لگاتے ہیں، اور ٹیمپریری چیز کیا ہے؟ ہماری لائف۔ واٹ از ٹیمپریری؟ وی آر ٹیمپریری آن دس ارتھ۔ ہم سب جو دنیا میں رہتے ہیں، ہم سب ٹیمپریری ہیں۔ ہمارا وجود سائے کی مانند ہے، ہم پھول کی مانند ہیں، کملا جاتے ہیں۔ آج آپ سنتے ہیں کوئی 70 کی دہائی میں چلا گیا، کوئی 60 کی دہائی میں چلا گیا، کوئی 50 کی دہائی میں چلا گیا، کوئی 80 کی دہائی میں جا رہا ہے۔ موت اتنی قریب ہے کہ پھر بھی ہم لوگوں کو گزرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، پر فوکس نہیں کرتے امپورٹنٹ کیا ہے میرے اور آپ کے لیے اس سیزن میں۔ اور آج بھی ہم خدا کے کلام سے اپنی آنکھیں چرائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ پڑھ رہے ہیں، آئی ایم اوور جوائڈ، اور میں یہ جانتا ہوں کہ خدا نے انہیں حقیقی خوشی دی ہے، اس لیے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور جو نہیں پڑھ رہے، شیطان نے ان کی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں، اور سنتے ہوئے جو ہو رہا ہے اس نہ تو سن پائیں نہ دیکھ پائیں۔ آنکھوں پر پردہ چڑھ چکا ہے تاکہ ہم خوشخبری کے پیغام کو سمجھ نہ سکیں۔ تو ایک منادی کے لیے خاص میسج دیا گیا، اور وہ کیا تھا کہ اے منادی کر۔ ہاں، منادی ہیلنگ کروسیڈ نہ کر، ہیلنگ کروسیڈ کے بینر نہ لگا، برکتوں کے بینر نہ لگا۔ آج لوگ اگر لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں شفائیہ عبادت، یہاں پر شفا ہوگی، اور لوگ مجبور، لوگ دکھی لوگ یقیناً جاتے ہیں کہ شاید ہمیں آج شفا مل جائے۔ لیکن اس دور میں بھی یسایہ نے ایک آواز سنی، اور اس آواز کے اندر ایک خاص بات تھی۔ پریچنگ کر، ڈھنڈورا پیٹ، اس بات کی منادی کر کہ کون سی چیزیں ٹیمپریری ہیں اور کون سی چیزیں پرماننٹ ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ٹیمپریری چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ٹیمپریری خوشی، وقتی طور پر جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے منادی کر کے ہر بشر گھاس کی مانند ہے۔ We are like a grass۔ گھاس سوکھ جاتی ہے، اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بتا دے لوگوں کو ایک ہی چیز قائم رہنے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ خدا کا کلام
یہ زندہ ہے، مؤثر ہے، دو دھاری تلوار سے تیز ہے، بند بند اور گودے گودے سے گزر جاتا ہے۔ بادشاہ آئے، قومیں آئیں، سلطنتیں آئیں، بہت سارے لوگوں نے اس کلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کلام کے آگے انہوں نے دیوتاؤں کو رکھ دیا، بہت سارے اور مذاہب رکھے، لیکن یہ آج بھی کلام زندہ ہے، آج بھی یہ کتاب بولتی ہے، آج بھی اس کے اندر زندگی ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے۔ وہ لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں وہ اس کا تجربہ رکھتے ہیں، جو اس کو سنتے ہیں، جو اس کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ سال کا شروع ہے، اس لیے I just wanted to encourage you کہ آئیے اس چیز کی طرف اپنا دھیان لگائیں جو پرماننٹ ہے۔ آپ کی عمر گزر جائے گی، آنکھیں خراب ہو جائیں گی، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، گردے خراب ہو سکتے ہیں، پر کلام کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، کلام ویسا ہی رہے گا۔ یہ مؤثر ہے، یہ قائم رہنے والی چیز ہے، اس پر اپنا دھیان لگائیں۔ یہ پرماننٹ ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ پرماننٹ چیزوں کی طرف ہم اپنا دھیان لگائیں، اور جو دھیان لگاتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے، بک آف کولوسینز چیپٹر 3 ورس 16، کلسیوں کا خط 3 باب اس کی 16 آیت میں یہاں پر لکھا ہے، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ ہمارے دلوں میں کن چیزوں کی کثرت ہے؟ پریشانیوں کی، دکھوں کی، جھگڑوں کی، پریشانیوں کی، مایوسیوں کی۔ We always think negative۔ ہمارے دل کے اندر کیا ہے؟ کل کیا ہوگا؟ پینڈیمک کیا کرے گا؟ تو خدا کا بندہ پال کولوسیوں کی کلیسیا کو یاد دلاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ بسنے کس کو دو؟ جو چیز قائم ہو اس کا بسیرا اپنی زندگی میں کرو۔ ہماری زندگیوں میں بسیرا کئی دفعہ ڈر کا ہوتا ہے، ہم ساری زندگی ڈر سے گزار دیتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میرا فیوچر کیسا ہے؟ دوستو، میرا اور آپ کا فیوچر 60 اور 70 سال کا نہیں ہے، ہمارا فیوچر ایٹرنل ہونا چاہیے۔ پرماننٹ فیوچر کیا ہے آپ کا؟ اگر آپ صرف 60 اور 70 سال کی زندگی پر آنکھ لگائی ہوئی ہے آپ نے، تو یسایہ نبی کا صحیفہ ہمیں اس بات کی طرف دوبارہ توجہ دلاتا ہے کہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اس بات کی منادی کر دے۔ چاہے تو جتنا مرضی طاقتور ہے، جتنا مرضی موٹا تازہ تیرا بینک بیلنس کیوں نہ ہو، جتنا مرضی طاقتور کیوں نہ تو اس دنیا میں ہو، تو گھاس ہے، تو مرجھا جائے گا اور تجھے مٹی میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر دھیان دینا ہے تو مسیح کے کلام کو دو اور اسے اپنی زندگی میں بسنے دو۔ بسیرا کرنا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جو کلام کو سنتے تو ہیں پر اس کو اپنے دلوں میں بسنے نہیں دیتے۔ There are so many people, they heard 3-4 messages every day. They listen too much, but they never allow word of God کہ ان کی زندگیوں میں ڈویل کر سکے، بس سکے، کیونکہ جو کلام میں بس جاتے ہیں ان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، سچویشن بدل جاتی ہے۔ سنتے تو ہیں، کہیں گے بھی بہت اچھا کلام تھا، بڑا اچھا بتایا، لیکن اس کو بسنے نہیں دیں گے۔ جہاں پر بسیرا ہوتا ہے وہاں پر چیزیں بڑھتی ہیں۔ کوئی شخص جہاں پر بسیرا لگاتا ہے چیزیں گرو ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی جگہ پر آدمی کا بسیرا، آپ دیکھیں گے وہاں پر آبادی زیادہ ہونی شروع ہو گئی۔ اگر آپ کو کلام کو بسنے دیں گے، کلام آپ کی زندگی میں بڑھتا جائے گا، اور جب کلام بڑھتا جائے گا تو پرابلمز کم ہونا شروع ہو جائیں گی، حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ تو خدا کا کلام
पौलुस के जरिए से इस बात को कलीसिया को बताता है कि कलाम अब तक कायम रहने वाला है, इसको अपनी जिंदगियों में बसने दो। दिस इज परमानेंट थिंग, ये परमानेंट है। अगर इसको बसने दोगे तो ये आपको भी परमानेंट बना देगा। अगर इसको बसने दोगे तो ये आपकी ख्वाबों को परमानेंट बना सकता है, आपकी जिंदगी में बरकत को ला सकता है। मैं बाइबल मुकद्दस में से इस बात को देख रहा था कि खुदा का कलाम अबद तक कायम है। ये कैसी बात है कि अबद से था और अबद तक कायम रहेगा। बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कहीं, लेकिन जिंदगी के हाथों मजबूर थे और जिंदगी से उनको हाथ धोने पड़े। और खुदा का कलाम आज भी जिंदा है। साम 33 वर्स 6 में लिखा है, ज़बूर 33 उसकी 6 आयत में लिखा है, आसमान खुदा के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। खुदा ने कहा और चीजें वजूद में आ गईं। लिखा है आसमान खुदा के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। जब आप कलाम पढ़ते हैं तो आप अपने मौजों को बनाते हैं। खुदावंद आपकी जिंदगी में क्रिएशन को पैदा करता है, आप प्रोक्लेम करते हैं, कलाम आपकी जिंदगी में बनना शुरू हो जाता है और बरकत आनी शुरू हो जाती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है। मेरा और आपका वजूद ये फानी तुखम से नहीं, हम वैसे ही नहीं पैदा हो गए, हमें खुदा ने बुलाया है, हमें खुदा ने नाम लेकर बुलाया और हमें ये कहा कि हमारा इस दुनिया में फलां सन में वजूद हो। और जब खुदावंद ने हमें बुलाया, जिस तरह उसने जमीन को, आसमान को, लश्करों को, फरिश्तों को, जानवरों को, परिंदों को बनाया, इसी तरह उसने मुझे और आपको भी उस सीड को हमारे मां और बाप के बदन से नाम लेकर बुलाया। और बाइबल ये बताती है कि हम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी तुखम से, यानी खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हैं। खुदा ने हमें पैदा कर दिया। लिखा है, चुनाचे हर बशर घास की मानंद है, उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानंद। घास तो सूख जाती है, फूल गिर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया। ये कलाम है जो सुनाया गया, जिससे चीजें वजूद में आईं। और मैं ये चाहता हूं कि मैं और आप अगर परफेक्ट लाइफ गुजारना चाहते हैं, मैं और आप अगर सिक्योर लाइफ गुजारना चाहते हैं, मैं और आप अगर चाहते हैं कि मसीह, मैं कम होता जाऊं मसीह बढ़ता जाए, तो पहले मसीह के कलाम को पढ़िए। बहुत सारे लोग हैं जो आज अनॉइंटिंग के पीछे भागते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं रसूल बन जाऊं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मेरी दुआ में पावर आए। बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि खुदा मेरे जहन को खोल दे। तो जहन खुलेगा नहीं जब तक आप कलाम को नहीं पढ़ेंगे। रूहुल कुदस भी आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा जब तक हम खुदा के कलाम से दूर हैं। खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। आज कलीसिया में बरकतें क्यों नहीं हैं? आज जिंदगियां बदल क्यों नहीं रही? उसकी वजह क्या है कि कलाम को हम नहीं पढ़ते। सुनते हैं पर उसे बसने नहीं देते। सुना जरूर, 1 घंटा 2 घंटे बैठे सुना, पर इधर से सुना दूसरी कान से निकाल दिया। हमने अपने दिलों में उसे बसने नहीं दिया, हमने उसको अलाउ नहीं किया। जो कलाम को बसने देते हैं वो ख्वाबों में भी जागते हैं। जैसे यूसुफ जाग रहा था, रोया में खुदा ने उससे बात की। खुदा का फरिश्ता आया और उसने कहा जो तू सोच रहा है वो गलत है और तू मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर। और एकदम वो विजिलेंट था,
اور اس نے خدا کے کلام کو ریلیٹ کیا اور فوراً اس نے کوئی کوشچن نہیں کیا. وہ کسی ٹیچر کے پاس نہیں گیا, وہ کسی ربائے کے پاس نہیں گیا کہ مجھے ایسا خواب آیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے. جو خدا کے لوگ ہیں وہ کلام کو سمجھتے ہیں, جن کے دلوں میں خدا کا کلام بسا ہوتا ہے, وہ خدا کی آواز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. اگر آپ خدا کی بھیڑ ہیں تو جب خدا آپ سے بات کرے گا تو آپ اس کے کلام کو بسنے دیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو ڈھیٹ ہیں. They listen the word of God. Maybe they appreciate, but they never allow the word of God dwells in their life. کہ وہ وہاں پر بس جائے. اور بائبل میں لکھا ہے یہ وہی کلام ہے جو آپ کو پرفیکٹ بنا سکتا ہے. We do not study, کیونکہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ ہماری زندگیوں میں اس کی یہ کوشش ہے کہ کلام نہ جائے, کیونکہ جس دن کلام کا سوئچ آپ کی زندگی میں لگ گیا اس دن کلام کی ڈاؤن لوڈ شروع ہو جائے گی آپ کی زندگی میں. اور جس دن آپ کلام کو ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیں گے آپ اپنی زندگی میں ایسی فضول فائلز جو آپ کی زندگی میں ان کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ کلام آپ کی زندگی کے اندر آتا جائے گا اور آپ کو ڈیول کہے گا میموری فل ہو چکی ہے, کوئی اور چیز نہیں اس میں جا سکتی, بیکاز our memory is full with world. لیکن آپ کو ان دنیا داری کی فائلز کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا, ان جھگڑوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا, اور کلام آئے گا اور وہ آپ کی زندگی کو صاف کرتا رہے گا. کلام کا سافٹ ویئر آپ اپنی زندگی میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. جب آپ کلام کے سافٹ ویئر کو اپنی زندگی میں ڈاؤن لوڈ کریں گے پھر آپ دیکھیے کہ وہ آپ کی زندگی میں وائرس نہیں آنے دے گا, آپ کی زندگی کے اندر ایسی بیماریاں نہیں آنے دے گا, چاہے وہ کرونا وائرس کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی کمپیوٹر کا بگ کیوں نہ ہو, چاہے وہ کینسر کا بگ کیوں نہ ہو, کیونکہ آپ نے کلام کو اپنی زندگی میں رکھ لیا ہے. آپ نے کلام کے سافٹ ویئر کو اپنی زندگی میں ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے, اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کلام جب تک میں پڑھ نہ لوں, جب تک میں اس کے بارے میں نہ سوچوں, میڈیٹیٹ نہ کروں, میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلوں گا. میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح خدا کا کلام لوگوں سے بات کرتا رہا اور کس طریقے سے خدا چاہتا ہے کہ ہم مختلف بینیفٹس ہیں جن کو اپنی زندگی میں لیجئے. جلدی سے میں چند بینیفٹس کو آپ کے لیے پڑھوں گا. اٹس اے واسٹ سبجیکٹ, خداوند نے زندگی دی تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن چند ایک چیزیں اس کی اہمیت اور اس کے بینیفٹ کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. It's very, very important to study the word of God because this is permanent. اور permanent چیز کو آپ بسنے دیں اپنی زندگی میں. جب میں اس کے فائدوں کے متعلق دیکھ رہا تھا تو ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں اس کے, جیسے میں نے ابھی بھی چند ایک آپ کو بتائے, پر چند ایک اور باتیں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو شروع کر سکیں اگر آپ نے شروع نہیں کیا. The word of God gives us a wisdom. خدا کا کلام ہمیں حکمت سے معمور کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو حکمت کی کتابیں پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں, پر جو لوگ خدا کا کلام پڑھتے ہیں وہ ان تمام لوگوں سے زیادہ وائز ہوتے ہیں. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے, سام 119, زبور 119 اس کی ورس 98, بائبل مقدس میں لکھا ہے, تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتے ہیں. تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں. خدا کا کلام کبھی آپ سے جدا نہیں ہوگا, لکھا ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. دنیا کی کتابیں پرانی ہو سکتی ہیں, سائنٹسٹ کا تجربہ پرانا ہو سکتا ہے, نئی چیزیں آ سکتی ہیں کہ وہ پرانا ورژن تھا یا نیو ورژن آ گیا, نہیں, پر کلام ویسا ہی ہے, وہ اب تک ویسا ہی تھا ویسا ہی رہے گا, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکا, وہ ویسا ہی ہے.
اور وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے دانشمند بناتے ہیں کیونکہ وہ میرے ساتھ ہیں. اور ساتھ کن کے ہیں؟ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جو اس کو سرانے کے نیچے رکھتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جو صرف اوپر دیواروں پر اس کو رکھ چھوڑتے ہیں کپڑے میں بند کر کے. جو اس کو پڑھتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے ورس 99 میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں. زبور نویس کیا بتاتا ہے کہ میں کلام پڑھتا ہوں, میں فوکس کرتا ہوں. یہ میرے دشمنوں سے بھی اور میرے استادوں سے بھی زیادہ مجھے عقل مند بنا دیتے ہیں. کئی دفعہ آپ اپنے استادوں کے بیچ میں ہوں گے, وہ آپ بات کریں گے تو وہ لوگ کہیں گے اس کے پاس یہ باتیں کہاں پر ہیں. آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح ابھی ٹین ایجرز تھے, تو جب وہ استادوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, وہ اس سے سوال پوچھتے تھے تو وہ حیران تھے کہ یہ باتیں اس کو کہاں سے معلوم ہوئیں. کہاں سے معلوم ہوئیں؟ خدا کے کلام سے. خدا کے کلام کو یسوع مسیح پڑھتے تھے کیونکہ وہ خود کلمہ تھے, پر اس وقت وہ انسانی صورت میں تھے. اور بائبل مقدس بتاتی ہے استادوں سے, دشمنوں سے, اور پھر تیسرا جو عقل مندی, بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں عمر رسیدہ لوگ عقل مند ہیں, جو بزرگ ہیں وہی عقل مندی کی بات کریں گے. پر یہاں پر لکھا ہے میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں. وہ لوگ جو کلام پڑھتے ہیں ان کو سب سے بڑا فائدہ, ان کے دشمن ان پر حاوی نہیں ہو سکتے. استادوں کے درمیان بیٹھیں گے, روح القدس کی قدرت ان پر ہوگی, وہ اپنے استادوں سے زیادہ خداوند ان کو انوائنٹنگ دے دے گا. پھر لکھا ہے عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے. وہ لوگ جو قوانین کو مانتے ہیں, پڑھتے ہیں, خدا انہیں سمجھدار بنا دیتا ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے سلیمان کو جب داؤد اس دنیا سے جا رہا تھا تو اس کو وصیت کرتا ہے کہ اس کی شریعت پر پورے دھیان سے, پورے طور سے چلنا ہے, نہ داہنے نہ بائیں مڑنا ہے, سیدھا چلنا ہے. جو لوگ سیدھا چلتے ہیں ان کی ڈیزائرز بھی فرق ہوتی ہیں. سلیمان کی ڈیزائر کیا تھی؟ مانگ, تو کیا مجھ سے مانگتا ہے؟ تو سلیمان نے کہا مجھے سمجھ دے. تو جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں پھر آپ کی زندگی میں صحیح ڈیزائر بھی آتی ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے یہ نئی چیز مل جائے, وہ نئی چیز مل جائے, یہ گھر مل جائے, وہ گھر مل جائے, یہ ڈریس مل جائے, فلاں چیز مل جائے. یہ ایسی خواہشات ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ کہیں گے مجھے سمجھداری والا دل عطا کر جس میں خوشی آ سکے. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا کی شریعت, خدا کا کلام بینیفٹ, سمجھدار بناتا ہے. وہ ہماری جان کو بحال کرتا ہے. بیماریوں میں, دکھوں میں دبی ہوئی جان, جب آپ کلام پڑھنا شروع کریں گے آپ کی جان بحال ہونی شروع ہو جائے گی. لکھا ہے خداوند کی شریعت کامل ہے, وہ جان کو بحال کرتی ہے. اور پھر لکھا ہے خدا کی شہادت برحق ناداں کو دانش بخشتی ہے. وزڈم مل جائے گی, جان کو بحال. زبور 19 اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے دانشمند شرمندہ ہوئے, وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے, دیکھ انہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا. آج کتنے لوگ ہیں خداوند نے اس چھوٹی سے جرمز کو الاؤ کیا اور ان کی سائنس کو فیل کر دیا. کتنے دن گزر گئے کہ ابھی تک وہ پورے اوور کم نہیں آ سکے. لوگ پریشان ہیں. لکھا ہے وہ شرمندہ ہوئے, حیران ہوئے, پکڑے گئے, دیکھ انہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا. ان میں کیسی دانائی. خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے رہنمائی ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے جو ہم ہمیشہ پڑھتے بھی ہیں, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. خدا کا کلام آپ کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے. اور ڈیول کی یہ کوشش ہے کہ یہ روشنی آپ کی زندگی میں نہ آئے. آپ ایک آیت پڑھ لیں, آپ ایک بات صرف سمجھ لیں اور سمجھیں کہ that's enough. خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں روشنی کو آنے نہیں دینا چاہتا.
डेविल की ये कोशिश है कि वो ना आए। खुदा का कलाम ये चाहता है कि वो हमारी जिंदगियों में हमारी रहनुमाई बनकर आए, आपके पाथ की रहनुमाई करे, आपको इंस्ट्रक्शंस दे, आपको सिखा सके वेयर टू गो। जब आप डिसीजंस बनाते हैं, बुरे डिसीजंस ना बना सकें। कितने लोग हैं जो आज कलाम को पढ़े बगैर डिसीजंस बनाते हैं। कई कपल्स ऐसे हैं जो खुदा को बगैर पढ़े, खुदा को समझे, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी के डिसीजंस नहीं बनाते, और कभी पाक रूह की रहनुमाई नहीं लेते कि खुदा का कलाम इसमें क्या कहता है, मुझे इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। पर वो लोग जो खुदा का कलाम पढ़ते हैं, खुदा का कलाम उन्हें रोशनी देता है, उनके कदमों की रहनुमाई करता है कि इस सिचुएशन में, इस झगड़े में, इस बीमारी में, इस दुख में ये करने की ज़रूरत है। और वो लोग जो पढ़ते नहीं हैं, जो समझते नहीं हैं, जिन्होंने इस किताब को बंद रखा हुआ है, सिर्फ संडे क्रिश्चियंस हैं, ना तो उन्हें बरकत मिलती है, ना वो खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। हम अपने आप को ज़रूर धोखा देते हैं, पर कलाम अगर हम सही तरीके से ना पढ़ते हैं, ना समझते हैं, ना इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, आई टेल यू कि हम खुदा की बादशाहत में नहीं जा सकेंगे। क्योंकि खुदा ने हमें ये कलाम दिया है कि वो हमें धोए, वो हमारे कदमों की रहनुमाई करे, और पाक रूह हमें गाइड करता है इस कलाम के वसीला से। मैं बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, साम 119 और उसकी 133 वर्स में, अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, कोई बदी मुझ पर तसल्लत ना पाए। वो लोग जो खुदा के कलाम के मुताबिक रोज़ उठते हैं, वो कहते हैं खुदावंद मेरी ज़ुबान किसी के लिए कोई ऐसी बात ना मुझसे हो जिससे तेरा पाक रूह रंजीता हो। तो खुदा के लोग हमेशा कहते हैं अपने कलाम के वसीला से मेरी रहनुमाई कर। The God's word always directs you wisdom की तरफ। आपको हिकमत मिल गई, दानाई मिल गई, आपको रास्ता मिल गया, खुदा ने आपको वॉइस बना दिया, खुदा ने आपके रास्तों के ऊपर रोशनी डाल दी ताकि क्लियरली आपका जीपीएस बन जाए और आपको सिखाता जाए कि किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना। खुदा का कलाम हमारे बर्डन को लिफ्ट कर लेता है, जो बर्डन इस दुनिया में है परेशानी के। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आपको पता है यीशु कौन है? खुदा का कलमा। तो जब हम अपनी फिक्रें खुदा के कलमे के ऊपर डाल देते हैं, कलाम के ऊपर डाल देते हैं, तो फिर कलाम हमें उठाना शुरू कर देता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ज़बूर 119 वर्स 28, गम के मारे मेरी जान घुली जाती है, अपने कलाम के मुताबिक मुझे तकवीयत दे। जब आप गम में होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानी में, फाइनेंशियल क्रंच में, खुदा का कलाम आप खोलें। किसी दोस्त को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है, कोई गाने, कोई म्यूज़िक कुछ ना सुने, सिर्फ कलाम पढ़ लें, कलाम को खोलें और कहें खुदावन तू मुझसे बात कर। और लिखा है तेरा कलाम, मेरी गम के मारे मेरी जान घुली जाती है। नुकसान ने बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन दिया, गम दिया, जान परेशानी आ गई, और वो लोग जो कलाम पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम तकवीयत देगा। ये आपको होल्ड करती है। ज़बूर 119 उसकी 116 आयत में लिखा है, अपने कलाम के मुताबिक मुझे संभाल ताकि मैं जिंदा रहूं, मुझे अपने एतमाद से शर्मिंदगी ना उठाने दे, मुझे संभाल, मैं सलामत रहूंगा और हमेशा तेरे आइन का लिहाज रखूंगा। कौन संभालता है? कलाम, वर्ड ऑफ गॉड। जब कलाम पढ़ेंगे तो ये आपको संभालेगा, गिरने नहीं देगा कलाम। आप वहाँ मौत की वादियों में से गुजरेंगे, खुदा का कलाम आपसे बात करेगा। डोंट वरी, आई एम विद यू। लिखा है वो सदा हमारे साथ है, वो आपको संभालता रहेगा। वर्ड ऑफ गॉड आज आपकी जिंदगी में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, उस चीज को भी लाएगा जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, और वो है खुशी, जॉय। The word of God will produce joy, happiness in your life.
اور ایسی خوشی آپ کی زندگی میں پیدا کر دے گا جو شاید ہزاروں روپیوں، ہزاروں ڈالرز، لاکھوں ڈالرز آپ کی زندگی میں پیدا نہیں کر سکتے۔ بائبل مقدس میں زبور نویس 119 زبور 111 اور اس کی 12ویں آیت میں لکھتا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے، میں نے تیری شہادتوں کو اپنی ابدی میراث بنایا۔ وہ لوگ جو کلام پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کے کلام پر اپنا دھیان لگاتے ہیں، ان کی میراث ان کی جائیداد نہیں، ان کی میراث ان کا پیسہ نہیں، ان کا سونا چاندی نہیں، ان کی میراث یہ خدا کا کلام ہے۔ اور خداوند کے کلام کے مطابق یہ لکھا ہے کہ میں نے تیری شہادتوں کو اپنی ابدی میراث بنا لیا۔ کیسی بڑی بات یہاں پر کہی گئی کہ میری میراث تیرا کلام ہے۔ اور لکھا ہے کیونکہ ان سے، اب وجہ کیا ہے کیوں میں نے ان کو اپنی ابدی میراث بنایا؟ کیونکہ دولت خوشی نہیں دے سکتی، سونا چاندی خوشی نہیں دے سکتا۔ اگر یہ دولت خوشی دے سکتی تو دنیا کے امیر ترین لوگ سب سے زیادہ خوش ہوتے۔ وہ خود خوشی نہ کرتے۔ بہت بڑے بڑے بزنس مین، ٹائکون، آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے خودکشی کی۔ ایکٹرز نے خودکشی کی، بزنس لوگوں نے خودکشی کی جو بلینئرز تھے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اگر آپ ان کو دیکھیں تو وجہ کیا تھی؟ ان کی زندگی میں زندگی بخش کلام نہیں تھا۔ جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو بائبل یہ بتاتی ہے، خدا کا کلام، اس کا بڑا خوبصورت جو فائدہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ کیوں ہمیں یہ بخشا کیا؟ لکھا ہے تیری شہادتیں میری ابدی میراث، میں نے ان کو اپنی ابدی میراث بنایا ہے کیونکہ ان سے میرے دل کو شادمانی ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ کے لیے آخر تک تیرے آئین ماننے پر دل لگایا ہے، اس لیے کہ خوشی تو مجھے یہاں سے ملتی ہے۔ گرم پانی کے چشمے تو یہ ہیں، میٹھے پانی کے چشمے تو اس میں سے نکلتے ہیں، برکت تو اس میں سے نکلتی ہے۔ میری جاب مجھے خوشی نہیں دے سکتی، کوئی ملک مجھے خوشی نہیں دے سکتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں شاید ہم ان ملکوں میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ خوش ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان ملکوں میں بھی آپ دیکھیں گے چوراہوں پر لوگ، آپ بیگرز دیکھیں گے۔ ان ملکوں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ مایوسی میں ہیں، دکھوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، لڑائی جھگڑوں میں ہیں، ایسی قباحتوں میں ہیں۔ پر ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹینٹ کے نیچے رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں، وہ وہاں پر بھی خوش ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں پر بھی خوش ہیں، وہاں پر بھی خوش ہیں۔ خوشی ملکوں سے نہیں، خوشی موسم سے نہیں، خوشی خدا کے کلام سے ہے۔ جب آپ خدا کا کلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو وہ خوشی ملتی ہے جو شاید مرغی کھانے سے نہ ملے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اچھا کھانا مل جائے، پیزا مل جائے، کوئی اور، وہ جو کلام پڑھنے سے اسمائل آئے گی آپ کے چہرے کے اوپر، وہ فرق ہوگی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے brings joy, not only brings but it produce۔ جیسے جیسے آپ کلام پڑھتے ہیں آپ کی زندگی میں جوائے پروڈیوس ہونا، جیسے بلڈ بنتا ہے اسی طرح شادمانی بننا شروع ہو جائے گی، پروڈکشن ہو جائے گی، فیکٹری لگ جائے گی آپ کی زندگی میں۔ خدا کا کلام انسائیڈ ایسی چیز کو کریٹ کر دے گا کہ آپ کی زندگی میں خوشی آئے۔ آپ جہاں پر بھی ہوں گے you will smile۔ why؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ایسا سورس ہے جو آپ کو پیس دے رہا ہے، خوشی دے رہا ہے، برکت دے رہا ہے، اطمینان مل رہا ہے آپ کی زندگی میں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا میں تمہارے درمیان اطمینان چھوڑے جاتا ہوں، اور وہ کیا تھا؟ خدا کا کلام۔ خدا کا کلام۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کلام کو نہیں پڑھتے۔ I wanted to challenge you, my brothers and sisters, Cornerstone Church, Living Hope Television، جہاں جہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں، اگر آپ، پتہ ہے آج لوگ جھگڑوں کو کیوں نہیں چھوڑتے، دکھوں میں کیوں جدا نہیں ہوتے؟ کیونکہ کلام نہیں پڑھ رہے۔ جو لوگ کلام پڑھتے ہیں پاک روح ان سے بات کرتا ہے اور ان کا دل ایک دم سے میلٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کا کلام ایک ہتھوڑا ہے۔
وہ جب لگاتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے دل۔ خدا کا کلام ایک تلوار ہے، جب لوگ پڑھتے ہیں تو اندر چیر پھاڑ ہو جاتی ہے اور سختی ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا کا کلام ایک آئینہ ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو ہماری شکل اس میں نظر آئے گی۔ خدا کا کلام ہمیں امید دیتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نا امیدی میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ How many people? Just کئی لوگ ہیں جو اپنی ایجوکیشن میں یار میرا لاسٹ ایئر تھا، پریکٹیکل تھے، سب چیزیں بند ہیں، ایگزام نہیں ہو رہے، نا امیدی، بزنس بند ہے، ہوٹل انڈسٹری بند ہے، سچویشن بری سے بری ہو رہی ہے، کئیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، کئیوں کی سچویشن اتنی ہے کہ کیسے یہ چیز ٹھیک ہو تو میں اپنا بزنس شروع کروں۔ نا امیدی، اور وہ اس نا امیدی میں امید کی شمع اپنے زور سے جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پر میں دوستو آپ کو راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس نا امیدی سیزن میں ایسی نا امیدی میں امید کا دیا جلانا چاہتے ہیں تو خداوند کے کلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ خداوند کا کلام آپ کی زندگیوں میں ایٹرنل ہوپ کو لائے گا۔ بائبل مقدس میں زبور نویس 119 زبور ورس 49 اور 50 میں یوں لکھتا ہے، 119 ورس 49 اور 50 میں لکھا ہے، جو کلام تو نے اپنے بندہ سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ اس نے مجھے امید دلائی۔ کیا لکھا ہے؟ اس نے مجھے، پھر سے بولیے، اپنے گھروں میں بولیے، کیا لکھا ہے؟ امید دلائی۔ اس نے مجھے امید دلائی۔ کسی دوست نے مجھے امید نہیں دی، اس گھاس نے مجھے امید نہیں دی جو ختم ہونے والی تھی۔ دوست ایک گھاس کی مانند ہے، رشتہ دار میاں بیوی ایک گھاس کی مانند ہے، جب کلام امید دیتا ہے تو وہ پرماننٹ ہے۔ پرماننٹ چیز نے امید دلائی، اور کیا امید دلائی؟ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے، تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا۔ آج بہت سارے لوگ بڑی شکستگی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، مردہ ہیں، روز کام کرنا اٹھنا ہے، کام کرنا ہے اٹھنا ہے، اور روٹین کی لائف ہے، ایک مردہ ڈیڈ لائف، نو جوائے ایٹ آل۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے اندر ایک کیلکولیٹر رکھا ہے جو دوسروں کی عیب جوئیاں نوٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنی نہیں بتاتے کہ میں کیا کرتا ہوں، دوسروں کی ضرور ہم نوٹ کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، جو کلام تو نے اپنے بندہ سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے اس کے وسیلہ سے مجھے امید دلائی۔ میں یاد کر رہا تھا کہ کیسی امید ملتی ہے۔ مجھے یہ بات یاد آئی کہ جب خداوند یسوع مسیح اماوس کی راہ پر جا رہے تھے، دو دوست اور جو دو شاگرد جا رہے تھے، یسوع مسیح ان کو رستے میں ملے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا، ان کو کس بات سے امید دی۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا لوکا کی انجیل سے جب اس واقعہ کو آپ پڑھتے ہیں تو واٹ ہیپنڈ؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے وہ تمام صحیفوں کی باتیں، پرانے عہد نامے کو کھولا اور بتایا کہ یہ تو لکھا گیا تھا، کہ نبیوں کی معرفت یہ لکھا گیا کہ ایسا ہوگا۔ وہ لکھا ہے جب یسوع مسیح بول رہا تھا تو ان کے زندگی روحانی جوش سے بھر گئے، خوش ہوئے، ان کے چہرے پر چمک آئی، ان کی نا امیدی میں امید آ گئی، اور ایک دم سے وہ خوش ہو گئے۔ ان کے اندر جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس ڈر میں، اس پینڈیمک میں، اس مشکل میں مجھے امید کون دے سکتا ہے؟ خدا کا کلام۔ اس کو پڑھیے، اس کو میڈیٹیٹ کیجئے، اس پر ٹائم سپینڈ کیجئے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیسے اچھے ہسبینڈ بن سکتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک اچھی بیوی کیسے بن سکتے ہیں۔ خدا کا کلام ایک اچھے پیرنٹس بننے کے لیے ہمیں سکھاتا ہے۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے ہم اچھے بزرگ کیسے ہو سکتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک اچھے چرچ ممبر کیسے ہو سکتے ہیں۔ خدا کا کلام ہر اینگل سے مجھ سے اور آپ سے بات کرے گا اور ہماری زندگیوں میں امید کو لائے گا۔ لیکن اگر ہم اس کلام سے دور ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو اس کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ It will give you understanding، یہ آپ کو سمجھ دے گا،
और आप दूसरों से ज़्यादा अक्लमंद हो जाएंगे। खुदावंद के कलाम में आप बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप टूट चुके हैं इस पूरी सिचुएशन में, आई विल से सुनते रहें जितना भी कलाम आप सुन सकते हैं, क्योंकि कई लोग हैं सुनते तो बहुत हैं, सुबह से उन्होंने टीवी लगाया होता है, सुनते हैं, पर कलाम का एक लफ्ज़ भी अपनी ज़िंदगी में बसने नहीं देते, जो मैंने कुलुस्सियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत में पढ़ा। अब बाइबल मुकद्दस में बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 32 में लिखा है, अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के स्पुर्द करता हूँ, जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मुकद्दसों में शरीक करके मिरास दे सकता है। खुदा का कलाम आपको बिल्ड करता है, आपको मिरास देगा, और खुदावंद का बंदा ये कहता है कि मैं कलाम के स्पुर्द करता हूँ। और हम भी आपको कलाम के स्पुर्द करते हैं, जो आपकी ज़िंदगियों में फ्रूट को पैदा करता है, जो हमारे गुनाहों की तरफ हमारा ध्यान लगा देता है, जो हमारी रूह को कन्विक्ट करता है, जो हमारी ज़िंदगी को मुकद्दस करता है, क्योंकि लिखा है कलाम मुकद्दस में, उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर और तेरा कलाम सच्चाई है। लिखा है यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। खुदा का कलाम सच्चाई है, उन्हें उसके वसीला से मुकद्दस कर। मेरे दोस्तों, मैं ख़ास तौर पर आखिर में आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, क्या ये अपना फोकस खुदावंद के कलाम पर लगाएं। आइए इसको अहमियत दीजिए। आइए इस बात को देखें कि इसको पढ़ने से कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये तो चंद एक मैंने आपके लिए पढ़े, ये तो चंद एक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताएं कि कलाम अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो किस तरह आपको बिल्ड करेगा। कलाम जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो किस तरह आपकी तरक्की होगी। कलाम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हिकमत कैसे आएगी, दानाई कैसे आएगी, खुशी कैसे आएगी, पाकीज़गी कैसे आएगी। और कलाम हमारी ज़िंदगी में पाकीज़गी को लाएगा। और कलाम जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारे बंद और गूदे से गुजर जाएगा, क्योंकि यही वो इटर्नल चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में कायम रहेगी। बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कलाम बाकी रहेगा, यही हमारे साथ जाएगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।